السلام علیکم۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب آنے والی ہے اور یاد رہے کہ 14 شعبان المعظم کو نامہ اعمال کے دفتر بند ہو جائیں گے اور 15ویں شب کو نئے نامہ اعمال کے دفتر کھل جائیں گے۔ یہ رات نازک اور اہم فیصلوں کی رات ہے۔ اس میں لکھ دیا جائے گا کہ کون اس سال اس دنیا میں آئیں گے اور کون اس سال اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ کیا یہ اچھا ہو نامہ اعمال کے دفتر جب بند ہو رہے ہوں اس وقت بھی ہم روزے سے ہوں، یعنی 14 شعبان المعظم کا روزہ، اور جب نامہ اعمال کے نئے دفتر کھل رہے ہوں اس وقت بھی ہم نوافل اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہوں۔ تفاسیر کی کتب میں آتا ہے کہ جو اس رات یعنی 15ویں شب 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی طاعت کا ذوق عطا فرما دیتا ہے، یعنی اپنی عبادت کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اس بڑی رات کو اللہ کی عبادت میں اور اطاعت میں گزاریں۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ شب برات کے اندر جو نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، حقیقتاً یہ فرشتے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ اس بندے نے اس سال میں یہ کام کرنا ہے۔ تو چونکہ اسباب کا طریقہ کار ہوتا ہے، اب ایک پورا سلطنت کا نظام ہوتا ہے، 5 سالہ نظام جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو ایک تو پورا کا پورا ایک بنایا جائے کہ ہم نے 5 سال میں کیا کرنے ہیں، لیکن ہر سال اس کی تجدید کر کے بتایا جاتا ہے کہ اس سال ہم نے کیا کام کرنے ہیں، ان مہینوں کے اندر ہم نے کیا کام کرنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تو ساری کی ساری باتیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، فرشتوں کو بھی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اب آگے جو سارے سال میں کام ہونے ہوتے ہیں وہ شب برات میں بتا دیے جاتے ہیں۔ فائنلی جو اب اس کو اس سال کے اندر کیا کیا کام ہونے ہیں وہ فرشتوں کو بتا دیے کہ بھئی اس سال اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونے کا ہے۔ تو تقدیر مختلف انداز میں لکھی جاتی ہے، پہلے بھی لکھی گئی، بعض علماء کا تو قول ہی یہ ہے کہ آسمان میں پہلے لکھی جاتی ہے، بعض نے کہا کہ دوسری مرتبہ اس میں ماں کے پیٹ کے اندر لکھی جاتی ہے، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پہلے لکھا گیا ہے وہ فرشتوں کو شب برات کے اندر بتا دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقی طور پہ جو تقدیر ہے وہ تو ساری کی ساری ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسری حدیث شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے 1305، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے، اور یہ ویسے پرائمری کتاب ہے امام بیہقی کی شعب الایمان۔ ام عائشہ کہتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اسی رات اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورہ القدر سورت نمبر 97 میں تقدیر کے فیصلے کی رات اور سورہ الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے ہیں۔ اور میرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہوں اور وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو تو اس کو ریجیکٹ کرنا بالکل آسان کام ہے۔ اس حوالے سے وہ حدیث بھی میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ روایت بھی منقطع ہے، اس میں ابن حارث جو تابعی ہے اس کی سیدہ عائشہ سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے، یہ منقطع روایت ہے۔ اور دوسرے طریق میں ابن کثیر العبدی ضعیف راوی ہے۔ البتہ جو شعبان میں اعمال اللہ کے حضور چڑھائے جاتے ہیں وہ حدیث ٹھیک ہے، سنن نسائی 2359 جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث کے مطابق بندے کا نام اعمال تبدیل ہوتا ہے۔ نام اعمال تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو اگلے پورے سال کے اس شخص کے تمام معاملات صحائف کی شکل میں دے دیے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں کھائے گا، اتنے سانس لے گا، اس مقام پر جائے گا۔ اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں، یا پھر وہ ہوگی تقدیر مبرم شبیہ با معلق، یعنی تقدیر معلق شبیہ با مبرم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازلی ہوتا ہے جو کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام اگر اس کے خلاف دعا فرمانا چاہے کہ ان کی توجہ اس طرف نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کے خلاف دعا سے ہی روک دیتا ہے۔ تو اب یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی شب میں جو فرشتوں کو صحائف عطا فرماتا ہے، جو آپ نے بھی سنا ہے کہ یہ نام اعمال تبدیل ہو رہے ہیں، تو بعض لوگ بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اس سے، تو کہ یار نام اعمال تبدیل ہو رہا ہے، ابھی ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ خوف زدہ ہونا تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف 15 شعبان کو خوف زدہ ہونا یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، کیونکہ تقدیریں تو پہلے لکھ دی گئی ہیں۔ بخاری اٹھا کے پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی تقدیریں ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دی ہے۔ یہ پہلے فیصلے ہو چکے ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز آپ کی دی جا رہی ہے فرشتوں کو، یہ تو پہلے ہو چکا ہے۔ اگر واقعی کوئی خوف خدا رکھنے والا ہے تو وہ اسی سے اس حدیثوں سے خوف زدہ ہو جائے
ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ مزید ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کو فسق و فجور سے کم نہیں کر سکتا۔ تو وہ 15 شعبان کو ہی خوفزدہ ہونا، باقی پورے سال ہنسنا مسکرانا عیش کرنا اور پرواہی نہ کرنا، یہ غلط رویہ ہے۔ جو 15 شعبان کو نام اعمال کی تبدیلی کے لحاظ سے خوفزدہ کرتے ہیں، ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف آپ 15 شعبان میں نام اعمال کے بدلنے کا خوف محسوس کریں، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کی طرف توجہ نہ کریں، یہ غلط روش ہے، اس پہ توجہ رکھنی ہوگی۔ یہ بارے بھی آؤں کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا جی تسی 20 مہینے کیوں روزے رکھ دے؟ تو یہ دسیا جاتا کہ آپ نے فرمایا مہینہ جڑا رجب اور رمضان کے درمیان لوگ تو لاپرواہی کر دے، حالانکہ اس مہینے دے آدمی اعمال جڑے سال پر دے اللہ دی طرف اٹھائے جاندے، سال پر دی وہ ڈائری جڑی نا خدا دی عدالت جمع کراتی ہے کہ میں چاہنا کہ میں روزے دار لکھا ہوا ثابت دی گل، یہ روایت جڑی نا روزے رکھنے اپنی جال صاحب آگ کے سانی ثابت، یہ اندر بھی بالکل ثابت ابن قیس ابو غسل ضعیف فرار، یعنی دین اینی محنت نہ تیار ہویا بھی اچھے پائی فرار نہیں چلنا، کوئی ہوئے شیعہ ہوئے سنی ہوئے بریلی اچھے گیا میں کہہ دی گل نہیں چلنی، جس کسے کرنی نا اسے بھی وہ کھوج کھرا نکلوا کہ کتنے لکھی ہے کون ہے بیان کرنے ایویں منی نہیں جانی۔ یہ ہر مسلمان کو چاہیے بھی قرآن کی صاحب سے عمل کرے وان تقولوا للہ ما لا تعلمون کہ جہاں تھوڑا کوئی علم نہیں نہ وہ اللہ دے دین تو داخل نہ کر، ہے تو بھی دلیل پیش کر، نہیں دلیل تو تسلیم کرو بھی آ رہے میں بڑیاں گلاں انہاں دی حقیقت کرو۔ تو سنیاں کا حال تو تسی سن لیا کہ سنیاں دے کسے معتبر ذخیرہ حدیث دے اندر دا کوئی ذکر نہیں، نہ کوئی شے قرآن دے اندر دا کوئی ذکر نہیں۔ اے 2 سطریں پڑھ کے اگے چلنا، قاضی ابو بکر ابن عربی تفسیر ہے ان دی احکام القرآن سورۃ الدخان صفحہ نمبر 1678 چوتھی جلد ہے، اتنے فرماؤں دے کہ جڑے لوگ کہندے ہیں کہ لیلہ مبارکہ جڑی ہے فمن زامن فی غیر ہی فقد اعظم الفریضہ اللہ، جدوں قرآن مجید نے اندر دس دیتا کہ رمضان دا مہینہ سی لیلۃ القدر سی جس قرآن اتریا، تے ہن جڑا اندر نہیں لیلۃ مبارکہ کو ہو رات ہے شب برات ہے فقد اعظم الفریضہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ تے بہت بڑا بہتان لگا، ایڈا بڑا جھوٹ بولدا قرآن دے خلاف اور رسول اللہ دی سنت دے خلاف، اللہ تعالیٰ تے انہیں افتراء کریا، بالکل بہتان کریا۔ اے تہاڈا کام ہے سن تو باہر مسجد چیک کرو اور جڑا عالم مرے انہاں کہ یار یہاں تو کٹ کے بخانی ہے توبہ کرو، چھڑ جاؤ۔ مسلمانوں کو مناؤنی 2 عیداں بڑیاں، وہی منا لین سے بڑی گل ہے، یہ ہمیں روز عیداں نہ بنائی گا، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ، اسلام دیا عیداں ہو رہے یا باقی بہت لوگوں نے بنائیاں کریے کہ سب بناوٹی، بالکل بناوٹی۔ ہاں شیعہ دوست ہی میرے دوست ہے، بریلی میرے دوست، میں سب کھنگاڑا ہے، اگر موقع ہے میں سب ایک ایک کٹ کے دے دوں گا کہ خود انہوں نے محدث جاندے یار نہ لیلۃ القدر دی کوئی حدیثی ثابت ہے نہ ایک کوئی اور ثابت، بناوٹی بنیاں، ہر گروہ نے اپنا ایک طرح بنا لیا، کوئی یہ خلاصہ خوف نہیں کرتا، بس جڑا دین رسول اللہ دے کے گیا اتنے بس کرو، اتنے ٹیک دو۔ ہاں 2 عیداں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے دتیاں یہ منایا کرو،